کاروبار میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پاگل بنا دیں گے، بالکل پاگل کی طرح. وہ جو لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں، بیاج کا کاروبار کر رہے ہیں، انٹرسٹ کا کاروبار کر رہے ہیں، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے ہیں. جو بھی سودی کاروبار کر رہے ہیں، سود کھا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اس میں لگا ہوا ہے، اس نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا ہے. دلیل سنن ابن ماجہ کتاب التجارات حدیث نمبر 2274 الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امہ. سود کے 70 سیڑھی ہے، سود کی 70 درجے ہیں. سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کر لے. تو جو بھی سودی کاروبار کر رہا ہے اس نے اپنی ماں سے نکاح کر لیا، شادی کر لی ہے. زنا کا بولیں گے آپ کیسے ہیں؟ کیمون آچھو یا کیمون آشین؟ صحیح بولا؟ آپنار باری کوتھائے، یہ بھی صحیح بول دیا. لیکن عامی بنگلہ جانی نا بھائی، تو اس لیے اردو تو آپ لوگ سمجھتے ہی ہیں الحمدللہ، کوئی مسئلہ تو ہے ہی نہیں. تو ذرا میری اردو کبھی بھاری بھی ہو جائے گی، کبھی ہلکی بھی ہو جائے گی، تو آپ لوگ سمجھ لیجئے گا. بولیے انشاءاللہ. چلیے تقریر کو شروع کرتے ہیں. ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنی محنت سے یہ پنڈال سجا ہوا ہے، لوگوں نے بڑی محنت کی ہے، اور آپ لوگوں کے دان سے ہی یہ سب ہوا ہے. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ جو آپ لوگوں نے دان دیا ہے اللہ آپ سب کو ہمیشہ دان دینے والا بنائے رکھے. زور سے بولیے آمین. اور جو دان آپ نے دیا ہے اللہ اس کو قبول کر لے. زور سے بولیے آمین. دیکھیے لاک ڈاؤن میں سب مدرسے والے ڈاؤن ہو گئے، لیکن دان سے چلنے والا مدرسہ ڈاؤن نہیں ہوا. اس لیے دان دینے کی اور دان دینے والوں کی بڑی اہمیت ہے. ایک چیز اور، ہم اور آپ جب بیمار پڑتے ہیں تو دوا کھاتے ہیں، ایک چیز. دوسری چیز ہے دعا کرتے ہیں. ایک تیسری چیز بھی ہے کہ جب بھی آپ بیمار پڑیے تو تیسری چیز کیا ہے؟ وہ تیسری چیز ہے صدقہ کیجیے. صحیح بولے آپ. ایک حدیث کے اندر آیا صحیح الجامع حدیث نمبر 3358 داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کو دوا دو صدقہ کے ذریعے. تو جب کبھی بخار لگ جائے، کچھ اور بیماری ہو جائے، تو آپ صدقہ بھی نکالتے رہیے، دیتے رہیے. 5 روپیہ 10 روپیہ 100 روپیہ. وہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ 500 کے نوٹ ہے نا الحمدللہ. چلیے الحمدللہ. جو کچھ بھی کمی رہ گئی ہے تو جو لوگ بیمار ہیں اگر وہ اور زیادہ کر دیں گے، صدقہ دے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے سے ہو سکتا ہے ان کو صحیح کر دے. تو پہلے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو تو شفا دے دے. زور سے بولیے آمین. تو آئیے شروع کرتے ہیں. پہلے توحید کو دیکھتے ہیں. الحمدللہ آپ لوگوں کا پورا علاقہ شیرشاہ آبادی کا مطلب ہی ہے کہ توحید میں یہ لوگ مضبوط لوگ ہیں، توحید والے ہیں اور سنت والے ہیں. اس لیے کسی کے گلے میں گھنٹی انٹی نہیں ہے. جانتے ہیں گلے کی گھنٹی؟ الحمدللہ ہے کہ نہیں؟ تعویذ ویز ہے ہی نہیں الحمدللہ. توحید والے لوگ ہیں الحمدللہ. اور پیر میں بھی ان کے گھنٹی نہیں ہے. کہیں کہیں پر لوگ کالا دھاگا باندھ رہے ہیں گلے میں بھی ہاتھ میں بھی، لیکن ان کے پیر میں بھی نہیں ہے الحمدللہ. لیکن کمی کہاں ہے؟ اس کمی کو دور کرنا ہے. تو توحید میں کہاں کہاں کمی ہے؟ ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی مانتے ہیں. ایک اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کی مانتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں، تو بھی والا ترجمہ غلط ہو جائے گا، ہی والا ترجمہ صحیح ہے. لیکن مسئلہ کہاں ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا تو بولے اس کی وجہ سے نقصان ہو گیا، اس نے ہم کو پریشان کر دیا، اس کی وجہ سے میرا گھاٹا ہو گیا. ایسا بولنا صحیح نہیں ہے. پریشانی سے نکالنے والا اللہ ہے، پریشانی سے نکالنے والا اللہ ہے. اس لیے توحید کو مضبوط کر لیجئے. اب آتے ہیں سنت کی طرف. ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں. لیکن ابھی میں 2-4 چیز آپ لوگوں سے پوچھ لوں تو یہ ہماری اور آپ کی داڑھی کہاں چلی گئی؟ ہماری اور آپ کی داڑھی کہاں چلی گئی؟ تو کچھ لوگ داڑھی کا بھی زکوٰۃ نکال رہے ہیں. نکال رہے ہیں کہ نہیں نکال رہے ہیں؟ زکوٰۃ کا مطلب سمجھے؟ یعنی سیدھا کاٹ لے رہے ہیں، مار لے رہے ہیں. آپ ہی بتائیے مرنے کے بعد ایک سنت ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی. کون سی سنت ہے وہ؟ داڑھی. تو ہم اور آپ اللہ سے داڑھی کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا بغیر داڑھی کے؟
اچھا آپ بتائیے، جنگل میں شیر ہوتا، دو طریقے کے شیر ہوتے ہیں، ایک شیر ہے ایک شیرنی ہے۔ شیرنی کو داڑھی ہوتا یا شیر کو داڑھی ہوتا؟ جس کو ببر شیر بولتے ہیں۔ تو اب آپ لوگوں کو شیر بن کے رہنا ہے، ہمیں شیر بن کے رہنا ہے یا شیرنی بن کے رہنا ہے؟ بتائیے۔ اگر میں کہہ دوں کہ آپ شیرنی ہیں تو آپ غصے میں آ جائیں گے، اگر میں کہہ دوں کہ آپ شیر ہیں تو آپ سینہ نکال لیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو کیسے رہنا ہے بھائی؟ شیر بن کے رہنا ہے یا شیرنی بن کے رہنا ہے؟ ببر شیر بن کے رہیے، ببر شیر بن کے رہیے۔ کھیل کے میدان میں بھی کرکٹ آپ لوگ کھیلتے ہوں گے اور دیکھتے بھی ہوں گے، انگلینڈ کی ٹیم میں 2 داڑھی والے کھیل رہے ہیں، نام جانتے ہیں آپ لوگ ان کا؟ ایک معین علی ہے اور ایک عادل رشید ہے، لمبی داڑھی ہے۔ تو کیا داڑھی کی وجہ سے کرکٹ ان کی کم ہوئی؟ نہیں۔ اور کرکٹ کی وجہ سے داڑھی کم ہوئی؟ نہیں کم۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، لوگ عزت دیتے ہیں داڑھی والے کو۔ اب دیکھیے بزرگ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم لوگ سب ان کو دادا ہی بولیں گے، دادا جی آئیے بیٹھیے، بزرگ صاحب بیٹھیے۔ تو داڑھی سے عزت ملتی ہے یا آدمی بے عزت ہو جاتا ہے؟ بولیے۔ اپنے پرانے جو پردھان منتری جی تھے منموہن سنگھ جی، یاد نہیں بھول گئے اتنا جلدی؟ ان کے پاس بھی داڑھی ہے۔ ہربھجن سنگھ جو کرکٹ کھیلتے تھے ان کے پاس بھی داڑھی تھی۔ تو ہم اور آپ داڑھی کیوں چھلا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے گا تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ داڑھی مت چھلائیے، تو بوا جو آپ کے گھر میں ہے، جانتے ہیں بوا جو دودھ پیتا بوا ہے، تو اس کو تو پریشانی ہو جائے گی کہ امی کس طرف سو رہی ہیں، نہیں سمجھے نہیں؟ دیکھیے وہ آپ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم اردو سمجھ رہے ہیں پھر نہیں سمجھے۔ اگر بوا بستر پہ سویا ہوا ہے تو ان کو پریشانی ہو جائے گی نا کہ امی کس طرف ہیں۔ اگر سیم رہے گا چہرہ تو داڑھی رہے گی تو ابا اس طرف ہے امی اس طرف ہے، صحیح سمجھ میں آئے نہیں؟ اس لیے ببر شیر بن کے رہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کتاب الطہارہ حدیث نمبر 259، خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، مونچھ کٹاؤ داڑھی بڑھاؤ۔ آج لوگ مونچھ بڑھا رہے ہیں اور مونچھ میں تیل لگا کے تاؤ دے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھیے گا یہ سائڈ سے مونچھ کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو مونچھ کی لڑائی لڑنی ہے یا داڑھی کی لڑائی لڑنی ہے؟ داڑھی والی لڑیے، پورا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ظاہری سنت تو ہمارے اوپر دکھنی ہی چاہیے، دکھنی چاہیے کہ نہیں دکھنی چاہیے؟ بالکل دکھنی چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو زندہ کیجئے، ہمیں اور آپ کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جو نماز میں بڑے سست ہو گئے ہیں، وہ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ ان کی نماز اب 3 وقت کی رہ گئی ہے، 8 کی، کھاٹ کی، 360 کی۔ 8 والی نماز کون سی ہے بھائی؟ جمعہ کی۔ کھاٹ والی نماز کون سی ہے؟ جنازے کی۔ 360 والی نماز کون سی ہے؟ عید بقرعید کی۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ نماز کاہے نہیں پڑھ رہے؟ تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ ابھی میں ناپاک ہوں۔ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ آئندہ جمعہ سے شروع کر دوں گا۔ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بوڑھے ہونے کے بعد پڑھ لوں گا۔ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے؟ سستی ہو رہی ہے۔ صحیح نا؟ چلے گا؟ میرے بھائیو، نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہاں فرض کیا؟ آسمان پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا ہے، اور ہم اور آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ سے بات کرتے ہیں۔ بڑا بدنصیب ہے وہ جو اللہ سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے اللہ سے بات کیجئے، اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو جو نمازی ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے، اور جو نمازی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو، اب آگے مولوی صاحب نہیں بولیں گے، اپنے آپ کو، عرب علماء کا فتویٰ ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز کا انکار کرتا ہے، تو اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ تو نیا قبرستان کہاں سے آئے گا؟ اگر اس پر عمل ہو جائے تو اپنا پورا قبرستان خالی رہے گا، لوگ ملوے نہیں کریں گے۔ اس لیے نمازی بنیے، نمازی بنیے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، یعنی آپ کی جنازے کی نماز پڑھی جائے اس سے پہلے نمازی بن جائیے۔ نماز پڑھیں گے تو آپ کو سکون ملے گا، شانتی ملے گی، ٹینشن فری رہیں گے۔
یہ سر جو ہے وہ آپ کا سجدے میں جائے گا تو پورا خون جو ہے وہ دوڑے گا. وضو جب 5 مرتبہ آپ بنائیں گے تو آپ کا دماغ فریش ہو جائے گا. تو لوگ بولتے ہیں ہم ٹینشن میں ہیں. آپ بھی ٹینشن میں ہیں, وہ بھی ٹینشن میں ہے, وہ بھی ٹینشن میں ہے, سب ٹینشن میں ہے. ٹینشن کی دوا ہے نماز. ٹینشن کی دوا ہے نماز. لوگ بولتے ہیں ہمیں سکون نہیں ملتا, شانتی نہیں ملتی. تو نماز سکون کے ساتھ پڑھیے, آپ کو سکون مل جائے گا, آپ کو شانتی مل جائے گی. اس لیے میرے بھائیو, جو لوگ نماز چھوڑے ہوئے ہیں وہ نماز شروع کر دیں. آپ کو معلوم ہے سب سے بڑا مالدار کون ہے؟ بولیے, سب سے بڑا پیسے والا کون ہے پوری دنیا میں؟ ارے بھائی پوری دنیا, ہاں کون بولے؟ صحیح 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 پکڑے ہیں. اور بھی اپنے انڈیا میں بہت پیسے والے ہیں, عظیم پریم جی بھی پیسے والے ہیں. لیکن سب سے بڑا پیسے والا وہ ہے جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں. غور سے سنیے گا, غور سے سنیے گا. یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح مسلم کتاب المساجد حدیث نمبر 725. رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. جس نے فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت پڑھ لی, اس کے پاس پوری دنیا اور پوری دنیا میں جتنا سامان ہے سب موجود ہے. تو سب سے بڑا مالدار کون ہے بھائی؟ جو فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتا ہے. اس لیے میرے بھائیو, اگر جلسہ رات رات بھر ہو اور کوئی نماز ہی نہ پڑھے تو ایسے جلسے کا فائدہ, ایسے جلسے کا فائدہ نہیں ہے. کمیٹی کے لوگ جو جلسہ کرا رہے ہیں وہی نماز نہ پڑھے تو ایسا جلسہ کرانے کا فائدہ. خود سدھریے, دوسروں کو بھی سدھاریے. اس لیے میرے بھائیو, جو نماز میں سستی کر رہے ہیں وہ سستی کو ختم کیجیے اور پکے نمازی بن جائیے. ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ ذمہ دار ہیں. ایک بات اور بتا دوں, ہمارے بچے مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے, کچھ متولی صاحب یا کچھ بزرگ حضرات, دے کہاں چلا رہا ہے, چل بک, کس کا بیٹا ہے یہ, ڈانٹ رہے ہیں. ڈانٹیے نہیں, یہ بچے آگے چل کے اس مسجد کے متولی بننے والے ہیں, نمازی بننے والے ہیں. اگر آج ڈانٹ دیجیے گا تو کل وہ مسجد میں نہیں آئے گا. پھر اسی طریقے سے کچھ قاری صاحب ایسے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے کو مارتے ہیں جو قرآن حفظ کر رہے ہیں. یہ قرآن پڑھنے والے بچے کو آپ ماریے گا, گالی بات دیجیے گا, چیوٹی کاٹ لیجیے گا, دھکا ماریے گا, یا اس طرح سر کے بال پکڑ کے ہلا ہلا کے پیٹیے گا, بالکل غلط بات. قرآن پڑھنے والے بچے ہیں, ان کی عزت کیجیے, ان کا احترام کیجیے. چھوٹے بچے جو مسجد میں آتے ہیں وہ دوڑتے بھی رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ امام صاحب کے پیٹھ پر جا کے بیٹھ جائے سجدے میں, پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. حدیث شریف سنا رہا ہوں, سنن صحیح کتاب التطبیق. حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے. ان کے نواسے ہیں, ناتی ہیں. مغربی عائشہ کی نماز, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے سجدے میں گئے تو وہ حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر آ کے بیٹھ گئے, نانا کے پیٹھ پر بیٹھ گئے, اور نانا ہی نماز پڑھا رہے ہیں. اب جب پیٹھ پر بیٹھ گئے, اب آپ بتائیے, ہمارا کوئی بچہ امام صاحب کے پیٹھ پر بیٹھ جائے تو امام صاحب بھی چونٹکی کاٹ کے بھگا دیں گے, چونٹی کاٹ لیں گے, اور سب لوگ مل کے بول لیں گے کس کا بیٹا یہ, کس کی بیٹی, یہ کون لے کر آیا. اب دیکھیں پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی بچے ہیں. تو حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہم سب کے امام ہیں, امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو بچے میں وہ بھی جیسے بچے تھے, سب بچے ہیں ویسے ہیں, لیکن ماشاءاللہ وہ تو سب سے اہم بچے ہیں. لیکن پیٹھ پر بیٹھے رہے. جب پیٹھ پر بیٹھے رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا سجدہ کیا. پیچھے ایک صحابی تھے جن کا نام ہے شداد, ان کو رہا ہی نہیں کیا, سجدے ہی میں سے اٹھ کے تاک لیا تو دیکھا اچھا وہ چھوٹے میاں پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو تسلی ہو گئی. لیکن دوسرے صحابہ پریشان تھے, اتنا لمبا سجدہ. تو جب نماز ختم ہوئی تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج تو آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا. تو کہا سنیے, کوئی بات نہیں, میرے اس نواسے نے مجھے سواری بنا لی, یعنی میں سجدے میں تھا, میرے پیٹھ پر آ کے بیٹھ گئے اور میں نے چھوڑ دیا. آج سے جو مسئلہ نہیں جانتا ہے, پلیز اللہ کے واسطے مسجد میں آنے والے چھوٹے چھوٹے بچے کو مت ماریے, ان کو چاکلیٹ دیجیے. وہ موبائل کا گیم چھوڑ کر آئیں, ڈوریمون,
چھوٹے چھوٹے موبائل میں گیم کھیلتے ہیں، وہ گیم چھوڑ کر آئے ہوئے ہیں، وہ نمازی بننے کے لیے اگر پوری مسجد میں بھی دوڑتا رہے تو آپ روک نہیں سکتے اس کو. وہ آج دوڑ رہا ہے، کل وہی سدھر جائے گا. ماریے نہیں، چلائیے نہیں. یہ رمضان کے مہینے میں کچھ بزرگ حضرات وہ سر پھرے ٹائپ کے ہوتے ہیں، اے چل بھاگ بھاگ کہیں گا، وہ ڈنڈا لے کے ماریں گے، چل بھاگ. پلیز ایسا مت کیجیے. اور ایک بات اور بتا دوں، شیخ صالح عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں، علماء جانتے ہیں ان کا نام، کہ اگر بچہ پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے نماز میں تو آپ اس کو دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف میں نہیں بھیج سکتے. وہ جہاں کھڑا ہے وہی کھڑا رہے گا. اور ایک بات اور، جب بچے لوگ آئیں تو سب بچے لوگوں کو صف میں بانٹ دیجئے، کچھ پہلی صف میں، کچھ دوسری، کچھ تیسری، کچھ چوتھی، کچھ پانچویں. کیوں؟ کیونکہ جب وہ ایک ساتھ ہوں گے تب مستی کریں گے، جب صف میں کھڑے رہیں گے تو مستی کہاں سے کریں گے؟ اللہ کے واسطے ان بچوں کا احترام کیجئے، ان سے پیار کیجئے، ان سے محبت کیجئے، کیونکہ آگے چل کے مسجد کو آباد کرنے والے یہی لوگ ہیں. اس لیے کوئی بھی آدمی ان کو نہ پریشان کرے. میں تو یہی کہتا ہوں مسجد والوں کو چاہیے کہ وہ چاکلیٹ کا اعلان کر دے کہ فجر میں جتنے بچے آئیں گے سب کو چاکلیٹ ملے گا. اور میں متولی صاحب سے کہتا ہوں اگر وہ یہ اعلان کرتے کہ فجر میں جتنے لوگ آئیں گے سب کو 500 روپیہ ملے گا تو فجر میں نمازی بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے؟ ارے بھائی 500 روپے کے لیے دیکھیے، وہ 500 روپے کے لیے اگر متولی صاحب اعلان کر دے کہ 500 روپیہ ہر نماز پڑھنے والے کو ملے گا تو فجر میں جگہ ملے گی؟ ملے گی ہی نہیں. یہاں تک کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو لوگ جگہ کے لے گا، چل بیٹا چل 500 روپیہ ملنے والا، چل 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 چل. یہاں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو جنت دینے والے ہیں اور مسجد کا احترام نہیں، اور نماز کے لیے ہم اور آپ نہیں آ رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیو ایک چیز اور، ہم اور آپ جب مسجد میں آتے ہیں تو وضو بناتے ہیں، پنکھے کا استعمال کرتے ہیں، کہیں قالین ہے، کہیں اے سی ہے، تو ہم اور آپ مسجد کو کیا دیتے ہیں؟ آج میں آپ لوگوں سے مسجد کے لیے مانگ رہا ہوں، وہ کیا؟ کوئی کھینی نہیں کھا رہا ہے، ورنہ دکھتا تھا امام صاحب، مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں وہیں سامنے کھینی کھا رہا ہے. تو کھینی، گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، پان پراگ، پان کھا کھا کے منہ بھی لال ہے اور روڈ بھی لال ہے. اور کہیں ہمارا گال کوئی لال کر دے تو پان کھایا وہیں تھوک رہا ہے نا، ہر طرف تھوک رہے ہیں. آپ جو تھوک رہے ہیں تو بیماری پھیلا رہے ہیں، بیماری پھیلا رہے ہیں. پان کھا رہا ہے. اچھا آپ لوگوں کے یہاں چائے کتنے کی ملتی ہے؟ 5 روپے 10؟ 2 طرح کی. آپ لوگوں سے میں ایک چائے مانگتا ہوں، ایک پان مانگتا ہوں، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی کا پیسہ مانگتا ہوں. یہ پلیز اللہ کے واسطے ایک ایک بچائیے اور مسجد کے غلہ میں ڈال دیجئے. اگر 100 لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اور ہر دن کا 10-10 روپیہ ڈالتے ہیں تو ہفتے کا 100 روپیہ ہو گیا. تو 100 لوگ اگر 100 روپیہ ڈال دیں تو کتنا پیسہ ہو جائے گا مسجد کے غلہ میں؟ بھول گئے؟ ارے 100 لوگ اگر 100 روپیہ، وہ بھی پیسہ نہیں، بیڑی، سگریٹ، تمباکو، کھینی، گٹکا، پان پراگ کا پیسہ اگر ڈالیں گے تو کتنا پیسہ ہو جائے گا؟ 10,000. اور 4 ہفتے ڈالیں گے تو کتنا پیسہ ہو جائے گا؟ 40,000. یہ پیسہ ہے یا بیڑی سگریٹ ہے؟ نہیں، میرا مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا، میری رائے سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ یہ پیسہ نہیں ہے بلکہ چائے کا، پان کا، بیڑی کا، سگریٹ کا، تمباکو کا، کھینی کا ہی پیسہ ہے. اب ایسا نہیں کہ آپ لوگ جا کے کھینیے ڈال دیں، چائے لے جا کے ڈال دیں، ایسا نہیں کرنا. اس کا پیسہ بچا کے لانا ہے اور ہفتے میں ڈال دینا ہے. تو 100 لوگ اگر نمازی ہیں جمعہ کے تو 4 ہفتے میں 40,000 روپیہ آپ کی مسجد کے لیے ہو گیا. یہ پیسہ بیڑی سگریٹ والا پیسہ ہے، جیب کا پیسہ نہیں ہے. اس لیے مسجد کا خیال رکھیے. اپنے یہاں کچھ بھائی ایسے ہیں کہ مسجد کے اندر جو امام صاحب ہے یا مولوی صاحب ہے ان کے ساتھ بے عزتی کرتے ہیں. امام صاحب کو کی امام صاحب 1 منٹ لیٹ، کہاں تھے؟ جورو کے سامنے بولے گا نہیں، بیوی کے سامنے بولے گا نہیں، بیٹی کے سامنے بولے گا نہیں، بیٹے پر غصہ ہوگا نہیں، ماں پر غصہ ہوگا نہیں، جبکہ یہ سب بے نمازی ہے. کس پر غصہ ہو رہا ہے؟ نمازی آدمی پر، امام صاحب پر 1 منٹ کے لیے.
ہم اور آپ جب کسی کی دعوت میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو کئی گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں؟ اگر شادی کی دعوت آپ کھانے جائیے تو کئی گھنٹہ کھڑے رہیے گا؟ صرف آدھا گھنٹہ، یہاں 2 گھنٹہ کھڑے رہنا پڑتا بھائی، لیکن کسی کا پیر نہیں دکھتا۔ آج تک کوئی غصے میں نہیں آیا کس کے؟ جو کھانے کی دعوت دیا ہے، تو 12 بجے بلایا ہے، چل جلدی کھانا لگا، چل جلدی کھانا لگا، کسی نے بولا؟ ہنس ہنس کے ملتا خوب بھالو بھائی بھالو، اچھا اچھا دیے، سبحان اللہ، گلے مل رہا ہے۔ اور مسجد کے امام صاحب کو کیا بولتا ہے؟ امام صاحب 1 منٹ لیٹ، 2 منٹ لیٹ، کہاں تھے امام صاحب؟ امام صاحب ہمارا غلام ہے کیا؟ مولوی صاحب ہمارے غلام ہیں؟ ہم مولوی صاحب کے غلام ہیں، ہم امام صاحب کے غلام ہیں، ہم نوکر ہیں، اور امام صاحب کے آگے جو بھی گیا ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب لوگ بولے اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب مجھے پھر سمجھانا پڑے گا۔ امام کے آگے جو بھی گیا ہے وہ دنیا سے چلا گیا ہے، تبھی آگے گیا ہے۔ کون؟ مطلب ارے مردے لوگ ہی تو امام کے آگے ہوتے نا، جو مر جاتا ہے وہ امام کے آگے ہوتا ہے، امام صاحب اس کے پیچھے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو جب آدمی مرے گا یا جو مرنا چاہتا ہے وہی امام کے آگے جائے، ورنہ ہمیشہ ہمیں اور آپ کو کس کے پیچھے رہنا ہے؟ امام کے پیچھے رہنا ہے۔ جس دن آپ بولیے گا کہ میں آگے جاؤں گا، اس دن آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ اور امام صاحب کی دعا بھی لگتی ہے، امام صاحب کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں، آپ میں سے اگر کسی آدمی نے امام صاحب کی، مولوی صاحب کا دل دکھایا ہے، اس سے گلے مل لیجئے، اگر نہیں ملیے گا تو وہ بد دعا کر دیں گے تو ہم کہیں نہیں رہیں گے۔ دلیل؟ بغیر دلیل کے بات نہیں کرنے کا۔ صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں۔ تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، بولا ان کو تو نماز پڑھانا نہیں آتا۔ ایسے لوگ ہمارے یہاں بھی ہیں جو کبھی مدرسہ نہیں گئے، پڑھے نہیں، لیکن بڑکا مفتی ہے، اور اپنے یہاں تو بچہ پیدا مفتی بن کے ہی پیدا ہوتا ہے، چھوٹا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اپنی ہر مسجد میں سب لوگ مفتی صاحب ہیں، صرف امام بیچارہ مفتی نہیں ہے۔ جو 7-8 سال 10 سال 15 سال پڑھا، اس کی لنگی پھٹی، محنت کیا، کہاں کہاں کھایا، کیسا کھانا کھایا، تو اس کی اہمیت ہے۔ ہم ہی سب سے بڑے مفتی ہیں۔ تو ایک آدمی تھا، اس نے اعتراض کیا تو ان کو ہٹا دیا گیا، دوسرے بنا دیے گئے نمازی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، وہ امیر المومنین تھے، کمیٹی بیٹھائی۔ کمیٹی جب بیٹھ گئی تو اچھا سعد کو نماز پڑھانا نہیں آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ارے وہ تو بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے ہیں۔ تو مسجد میں 2-4 لوگ ہی چھٹ کھوپڑی کے ہوتے ہیں، سب آدمی نہیں ہوتے، 2-4 لوگ ہی ہیں۔ 2-4 لوگ کیسے ہیں کہ امام رہیں گے یا میں رہوں گا، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ امام صاحب کو نکالو تو میں مسجد میں جاؤں گا۔ کتنے لوگ امام صاحب کی وجہ سے مسجد چھوڑے ہوئے ہیں؟ کیوں بھائی؟ بیوی بے نمازی ہے تو گھر نہیں چھوڑا، بیٹا بے نمازی ہے تو گھر نہیں چھوڑا، بیٹی بے نمازی ہے تو گھر نہیں چھوڑا، بیچارہ امام نمازی ہے تو مسجد چھوڑ دیا۔ یہ سیدھا بولنا بھائی، کچھ دنوں کے بعد نمازوں چھوڑ دے گا، نماز نہیں پڑھے گا، بہانہ۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہٹا دیے گئے، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کمیٹی بیٹھی۔ تو ایک آدمی تھا اسامہ نام کا، اس نے کہا کہ ہاں یہ تو ایسے ہیں، صحیح سے نماز پڑھانا نہیں آتا، 2-3 باتیں اور کہی۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا ہی نہیں گیا، کھڑے ہو گئے اور بد دعا دے دی، اے اللہ یہ آدمی اگر جھوٹا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کی غریبی کو بڑھا دے، اس کو فتنے میں ڈال دے۔ 3 بد دعا دے دی۔ وہ آدمی بڑی عمر پایا، یہ بھاؤ ہے نا، بھاؤ کے بال ان کے آنکھ میں گھس گئے، بھاؤ کے بال۔ اور اس کے بعد وہ بہت فقیر ہو گیا، اور اس کے بعد روڈ پر وہ چلتا تھا اور لڑکیوں کو چھیڑتا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے 7 کی بد دعا لگ گئی ہے۔ تو آپ میں سے بھی اگر کوئی بھائی ہے جو امام سے حجت کر چکا ہے، بات چیت بند کر رکھا ہے، مولوی صاحب کو برا بھلا کہا ہے، معافی مانگ لے۔ اگر وہ بد دعا دے دیں گے تو ہم اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ میں نے یہ حدیث کئی جگہ بیان کی ہے، تو کئی لوگ آئے اور امام صاحب سے روتے ہوئے گلے ملے اور معافی تلافی کر لی، کیونکہ امام صاحب کی دعا بھی لگتی ہے، امام صاحب کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، زور سے بولیے آمین۔ میرے بھائیو، اپنے سماج میں کچھ برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے، ابھی میں آیا ماشاءاللہ دیکھا کھیت ہی کھیت ہے، اللہ نے آپ لوگوں کو کھیت دے رکھا ہے، کھیت ہے، کسان لوگ ہیں، تو اس کے اندر بھی کچھ مسئلہ چل رہا ہے۔
حدیث کے اندر غور کریں، صحیح مسلم کتاب البیوع حدیث نمبر 1536 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن کراء الارض، زمین کو کرائے پر بھرنا پر دینے سے منع فرمایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ زمین کو کچھ سالوں کے لیے بیچا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا ہے کہ پھل پکنے سے پہلے ہی بیچ دیا جائے۔ آم آپ لوگوں کی طرف آم ہوتا ہے کہ آم ٹکولا ہونے سے پہلے بیچ دیا نہیں، آم بننے دیجئے، آندھی اور طوفان آ جائے گا تو پیسہ تو آپ لیے رہیں گے، نقصان کس کا ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں؟ کہیں کہیں پر تالاب ہے، لوگ پورے تالاب کو بیچ دیتے ہیں، بیچ تو دیتے ہیں کہ مچھلی ہے، لیکن سیلاب آ گیا، باڑھ آ گیا، پوری مچھلی بھاگ گئی، پیسہ تو آپ نے لے لیا لیکن اس بیچارے کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس لیے تالاب ایسا مت بیچیے، تالاب سے مچھلی نکال کے بیچیے۔ تو دھوکے والا مسئلہ بہت چل رہا ہے، بھرنا والا بھی چل رہا، پیسہ دے دیا، جتنے سال تک ہے پیسہ رکھے رہو، پورا استعمال کرو، پھر پورا پیسہ لے لو، تو پیسہ تو ہم کو مل گیا، اور ہم نے جو 2 سال 3 سال 5 سال 10 سال جو زمین استعمال کیا اس کا کیا دیا؟ تو میرے بھائیو، ہماری اور آپ کی کمائی بھی حلال ہونی چاہیے، حرام نہیں۔ کمائی کو حلال کیجئے، کمائی کو حرام مت کیجئے، اس کا خیال رکھیے۔ ایک چیز اور، اب آپ لوگ کی طرف ہے کہ نہیں یہ تو میں نہیں جانتا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ 2 کھیت کے بیچ میں جو ہوتا ہے اس کو آڑی بولتے ہیں ہم لوگ، آپ لوگ کیا بولتے ہیں؟ آلی بولتے ہیں۔ تو پہلے اتنا موٹا موٹا ہوتا تھا، پرانے بزرگ جانتے ہیں، پہلے اتنا موٹا موٹا ہوتا تھا، اب وہ موٹے سے پتلا ہوتے 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 ادم لکڑی کاٹنے والے آرے کی طرح پتلا ہو گیا ہے۔ جانتے ہیں لکڑی کاٹنے والا آرا ایسا آتا ہے نا، ویسا یہ بھی مار رہا، یہ بھی ادھر سے بھی کداری مار رہا، سیدھا بیچ میں پتلا کر دیا، اب چلے گا کس پہ؟ اور اللہ نے برکت چھین لی، آج کھیتوں میں اتنا اپجاؤ نہیں ہے جو پہلے ہوتا تھا۔ اس لیے میرے بھائیو، احترام کیجئے، کھیت کا بھی احترام کیجئے، جتنا ہے بس اسی کے حقدار ہے۔ ایک چیز اور ہے اپنے یہاں، وہ ہر جگہ چل رہا ہے، کچھ لوگ دوسرے کی زمین پر ناجائز قبضہ کیے ہوئے ہیں، بہن کی زمین ہے، بھائی کی زمین ہے، پڑوسی کی زمین ہے، بازو والے کی زمین ہے، سرکار کی زمین ہے، کتنے لوگ روڈ پر قبضہ کیے ہوئے ہیں، کتنے لوگ پانی کا بہا ہوتا ہے، ندی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی ندی، وہ پوری ندی کو پاٹ کر کے اس پر گھر بنائے ہوئے ہیں، دکان بنائے ہوئے ہیں، اور بولے سرکار کا ہے نا سب چلے گا۔ چلے گا نہیں میرے بھائیو، سرکار کی زمین ہے تو سرکار سے پوچھ کے بنائیے، قبضہ کیوں کیجیے گا؟ بمبئی آپ لوگ گئے ہیں کہ نہیں گئے ہیں؟ بمبئی اگر گئے ہیں تو دھاراوی ایک جگہ ہے، ماہم دھاراوی، صحیح جان لیں، وہاں آپ دیکھیے گا ایک روڈ کا نام ہے 90 فٹ روڈ، یعنی 90 فٹ روڈ، دونوں طرف سے لوگوں نے اتنا جام کر دیا کہ بیچارہ 9 فٹ روڈ رہ گیا ہے، یعنی 0 ہٹ گیا ہے۔ صحیح ہے یہ؟ گاؤں گھر کی جو گلی ہے، اپنی گاؤں گھر کی گلی بہت پتلی ہے، اور کتنے لوگ روڈ پر ہی منہ کھولے ہوئے ہیں، روڈ پر ہی پانی پھینک رہے ہیں، روڈ پر ہی پیشاب پخانہ کر رہے ہیں، چلے گا؟ میرے بھائیو، روڈ ہمارا ہے، اس کی صاف صفائی ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ صفائی آدھا ایمان ہے، تھو جو کر رہے ہیں، کھینی کھا کے، گٹکا کھا کے، پان کھا کے پورے کو لال لال کر دیا ہے، گندگی پھیلا رہے ہیں، تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ مسلمان لوگ کیسے ہیں؟ کتنے گندے لوگ ہیں۔ میرے بھائیو، صفائی آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان۔ بقرعید کے موقع پر جانور سب کی ہڈی، اس کا یہ دس اور ڈیٹ ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، صحیح بات ہے یہ؟ کیسے گندے لوگ ہیں ہم اور آپ؟ پلیز اللہ کے واسطے سب چیزوں کا خیال رکھیں۔ اپنے سماج میں کچھ بھائی ایسے ہیں جو بیاج کا، سود کا کاروبار کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، اور ہماری کچھ لیڈیز ایسی ہے، اب آپ لوگوں کے یہاں وہ بینک ہے کہ نہیں؟ گاؤں کھیڑے میں ایک ایسا بندھن بینک ہے جو لیڈیز سب کو قرض دیتا ہے، اب آپ کے یہاں ہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں ہے کیا؟ اچھا یہاں بھی ہے، اچھا ہوا میں پوچھ لیا۔
लेडीज सबको फुसला फुसला के बहनी बहनी करके बैंक वाला सब ले रहा है। अब जब ये बेचारी नहीं दे पाती है तो इसकी इज्जत भी लूट लेता है। बड़े बड़े मसाइल हैं और ऐसे बहुत सारी लेडीज उसमें घिरी हुई है और गरीब लोगों के यहाँ ये बैंक वाले सब और पहुंच गए हैं। और कहीं कहीं पर तो बेचारे मजदूर लोग गरीब लोग सुसाइड कर लिए, दे ही नहीं पाए पैसा, उस पर तो हावी हो गए। सूदी कारोबार में जो लोग लगे हुए हैं अल्लाह ताला उनको पागल बना देंगे, बिल्कुल पागल की तरह। वो जो लोग सूदी कारोबार कर रहे हैं, ब्याज का कारोबार कर रहे हैं, इंटरेस्ट का कारोबार कर रहे हैं, वो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग कर रहे हैं। जो भी सूदी कारोबार कर रहे हैं, सूद खा रहा है, खिला रहा है, उसमें लगा हुआ है, उसने अपनी मां से निकाह कर लिया है। दलील सुनन इब्न माजा किताबुत तिजारत हदीस नंबर 2274, अर्रिबा सबून हुबन ऐसरुहा अय्यन के हर रजुल उम्मा। सूद के 70 सीढ़ी है, सूद की 70 दर्जे हैं। सबसे निचला दर्जा यह है कि आदमी अपनी माँ से निकाह कर ले। तो जो भी सूदी कारोबार कर रहा है उसने अपनी माँ से निकाह कर लिया, शादी कर ली है। जिना का लफ्ज नहीं है, निकाह कर लिया, और निकाह के बाद औरत जायज हो जाती है। तो मेरे भाइयों, जो लोग इसमें लगे हुए उस बुराई को छोड़ दे, क्योंकि उसने अपनी माँ से निकाह कर लिया। उनकी सजा यह है मरने के बाद। सही बुखारी किताब ताबीर रोया हदीस नंबर 7074, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा एक आदमी खून की नदी में तैर रहा है, नदी में तैर रहा है। जैसे वो किनारे पर आता है, एक आदमी खड़ा हुआ उसके मुंह में पत्थर डाल रहा है, फिर दोबारा वो चला जाता, फिर आता, फिर चला जाता। खून की नदी है। ऐसे आदमी को सजा इसलिए हो रही है कि सूद का कारोबार करने वाला दूसरे का खून चूस रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, जो भी इसमें लगा हुआ है उसको छोड़ दे। कितने लोग ऐसे हैं बैंक से कर्जा लाए हुए हैं, घर बनाए हुए हैं, जिंदगी में अदा नहीं कर पाएंगे, इज्जत का भी सौदा हो रहा है, अपनी इज्जत भी जा रही है, माँ बहन की इज्जत जा रही है, मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो घबराहट में है, परेशानी में है। थोड़ा खाइए, थोड़े में जिंदगी गुजारिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाएंगे। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो भाई इसमें लगे हुए हैं, जो बहन इसमें लगी हुई है, उसको छोड़ दे।